بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 16 ہے، جس کا عنوان ہے علامہ ابن حزم اور ان کے معاشی افکار کا جائزہ۔ چونکہ پچھلے سبق میں بھی ہم نے اسی عنوان سے متعلق گفتگو کی تھی، تو آج کے اس سبق میں بھی انشاءاللہ ہم اسی سبق کا حصہ دوم پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے علامہ ابن حزم کا تعارف پڑھا تھا، اور ان کے تعارف میں ہم نے ان کے پیدائش، تاریخ پیدائش، جائے پیدائش وغیرہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ ان کے نام و نسب کے حوالے سے تبصرہ کیا تھا، ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں ہم نے پڑھا، ان کے مسلک، ان کی تصانیف، ان کی مناظرانہ حیثیت، گوشہ نشینی، اور آخر میں ہم نے ان کی وفات، جائے وفات اور سن وفات، تاریخ وفات وغیرہ کے حوالے سے تبصرہ کیا تھا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم علامہ ابن حزم کے معاشی افکار کا جائزہ لیں گے کہ ان کے معاشی افکار کیا تھے۔ تو چلیے اب ہم ان کے جو معاشی افکار ہیں ان پر ایک مختصر سا تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں ان کی جو کتاب ہے نا المحلہ کے نام سے، پیچھے ہم اس کا تذکرہ کر کے آئے ہیں، تو وہ ایک ضخیم کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے اپنے معاشی افکار کا اظہار کیا ہے۔ تو ان معاشی افکار میں سے ایک فکر ان کی یہ تھی کہ مزارع سے بیغار لینا درست نہیں، یعنی مزارع سے اپنے گھر کے کام کاج کروانا درست نہیں۔ یعنی کاشت کے لیے آپ نے کسی کو رکھا ہوا ہے، وہ آپ کی زمین میں کاشت کرتا ہے، اور صرف آپ نے اسی کام کے لیے اس کو رکھا ہے۔ اب اس کام کے بعد آپ اس سے اپنے گھر کا کوئی کام کروائیں، اپنے گھر کی تعمیر کروائیں، اپنے گھر میں اسے صفائی کروائیں، کچھ بھی کروائیں گھر کا کام، تو یہ درست نہیں۔ اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ زمین پر کاشت کرے، زمین پر کاشت کے لیے محنت کرے، یہی اس کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے ہی آپ نے اس کو رکھا ہے۔ تو یہ اگر اس سے گھر کے کام کاج کروائے جائیں گے تو یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ ایسی ایک فکر ان کی یہ تھی کہ ضرورت کے وقت حکومت جو ہے مزید ٹیکس لگا سکتی ہے۔ تو یعنی کہ اگر بیت المال میں، خزانے میں مال ختم ہو گیا ہے، یا مال کم ہے کہ اس سے ضرورت مندوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، تو پھر حکومت جو ہے وہ مالدار لوگوں پر ٹیکس زیادہ کر سکتی ہے، ٹیکس کی جو شرح ہے اس کو بڑھا سکتی ہے، تاکہ ٹیکس کی جو شرح ہے وہ بڑھا کر پھر ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ اور انہوں نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ اگر وہ رکاوٹ ڈالیں اس معاملے میں، ٹیکس کو نہ بڑھانے دیں، تو پھر جبراً بھی حکومت ان سے ٹیکس وصول کر سکتی ہے۔ اور ایسے ہی ان کی ایک فکر یہ ہے کہ معاشی ذمہ داریوں کے حوالے سے ریاست کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بتلایا ہے کہ جب رعایا تنگ ہو جائے اور ان کو معاشی پریشانیوں کا سامنا کرنے پڑے، معاشی تنگ دستی عوام میں پھیل جائے، قحط آ جائے، تو اس وقت کیا کیا جائے؟ تو اس وقت ان کے نزدیک حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ رعایا کا خیال کریں اور ان کی معاشی لحاظ سے مدد کریں، اور ان کی جو معاشی پریشانیاں ہیں اور جو قحط کی صورت میں عوام مبتلا ہے اس کا خاتمہ کرے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے معاشی، کہ اگر وہ ایسا کام نہیں کریں گی تو اپنی اس معاشی ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گی، یعنی اس طریقے سے ان کے اندر یہ خامی باقی رہ جائے گی۔ ایسی ہی ان کی ایک فکر مجبوری کی حالت میں ہے کہ معاشی اگر تنگ دستی آ جائے تو پھر امام ابن حزم کا فتویٰ کیا ہے۔ تو امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پیاسا ہو اور پیاس کی وجہ سے اس کو ڈر ہے کہ جی کہیں موت واقع نہ ہو جائے، اتنی شدت کی پیاس ہے، اور پھر اس نے مطلب کوشش بھی کر لی ہے کہ اس کو پانی کہیں ملا بھی نہیں ہے، اور کسی شخص کے پاس اس نے دیکھا کہ پانی موجود ہے اور وہ پانی اس کو دے نہیں رہا، تو پھر ایسی صورت میں اس سے قتال کر کے، جنگ کر کے، لڑ جھگڑ کر پانی وصول کرنا یہ جائز ہے، بلکہ جائز ہی نہیں، ان کے نزدیک ضروری ہے کہ ایسے شخص سے پھر پانی زبردستی لیا جائے اور پی کر اپنی جان بچائی جائے۔ تو ایسی مجبوری کی حالت میں ان کا یہ فتویٰ ہے۔
ایسے ہی کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بھی ہے کہ اگر کسی کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود نہیں ہیں اور کسی دوسرے شخص کے پاس کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں موجود ہیں تو پھر جس کے پاس نہیں ہے اس کو بھوک کی وجہ سے اپنی موت کا اندیشہ ہے تو پھر اب یہ کیا کریں؟ تو امام ابن حزم کا یہی فتویٰ ہے کہ اب اس کے اوپر لازم ہے کہ یہ دوسرے سے کھانا لے. اگر وہ کھانا نہیں دیتا تو پھر اتنا کھانا اس سے لینا ضروری ہے، لڑ جھگڑ کر ہی کیوں نہ لیا جائے، قتال کر کے ہی کیوں نہ لیا جائے، جس سے اس کی جان بچ سکے. تو اتنا کھانا لینا اس کے اوپر لازم ہے. ایسے ہی ان کا فتویٰ یہ بھی ہے کہ ایک شخص کے پاس بہت سا مال و دولت موجود ہے اور دوسری طرف لوگ بھوک سے مر رہے ہیں یا بھوک سے مرنے کا ان کو اندیشہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو بھوک سے مر رہے ہیں یا جن کو مرنے کا اندیشہ ہے وہ مالدار کے سامان پر زبردستی قبضہ کر سکتے ہیں اور کر کے پھر اس سے کھانے پینے کی اشیاء خرید کر اپنی ضروریات زندگی پورا کریں. تو یہ ان کا ایک تنگ دستی اور مجبوری کی صورت میں فتویٰ ہے کہ جو بھوک سے مرنے کا یا پیاس سے مرنے کا اندیشہ ہو وہ دوسرے سے قتال کر کے، جنگ کر کے، جھگڑا کر کے بھی چیزیں لے سکتا ہے. ایسے ہی وصیت کے بارے میں امام ابن حزم کی رائے ہے کہ وصیت جو ہے وہ غیر وارث رشتہ دار کے لیے کی جائے. غیر وارث کے لیے جو ہے وصیت کرنا فرض ہے، اور وصیت کرنے والے کے لیے اس کو یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنے مال سے وصیت کرے، اور جب مال سے وصیت کرے گا تو پھر اس کا جو نفاذ ہے اس مال سے جس کے لیے وصیت کی ہے اس کو مال دینا، یہ نگرانی اور یہ ضرورت پوری کرنا یہ قاضی کی ذمہ داری ہے. یعنی قاضی پھر اس مال سے اس کے لیے دلوائے گا جس کے لیے وصیت کی گئی ہے. تو یہ وصیت کے بارے میں ان کی رائے ہے. ایسے ہی ترکہ سے غریبوں کا حق انہوں نے رکھا ہے. تو ترکہ میں جو غریبوں کا حق انہوں نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو ترکہ تقسیم کیا جائے گا، کوئی وارث آپس میں اس کو تقسیم کریں گے تو اس میں سے غریبوں کا اور مساکین کا حصہ بھی ہے. اور امام ابن حزم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو غریبوں کو دیا جانے والا حصہ ہے وہ اختیاری نہیں ہے بلکہ وہ وجوبی ہے. اگر جو وارث ہیں مال کے وہ غرباء کو اور مساکین کو دینے سے انکار کریں تو پھر قاضی وقت جو ہے وہ ان کو جبراً دلوائے گا اور زبردستی ان سے مال دے کر غرباء میں تقسیم کرے گا. ایسے ہی اجارہ کے بارے میں امام ابن حزم رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ ان کے نزدیک کسی بھی صورت میں زمین کو اجارہ پر کرائے پر دینا درست نہیں ہے، چاہے وہ کھیتی باڑی کے لیے ہو، چاہے باغ لگانے کے لیے ہو، چاہے وہ زمین پر کوئی تعمیر کرنے کے لیے ہو. یعنی کسی بھی مقصد کے لیے ان کے نزدیک زمین کو اجارہ پر نہیں دیا جا سکتا. اجارہ چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہو چاہے زیادہ مدت کے لیے ہو. ایسے ہی اجارہ کے عوض میں جو مال لیا جائے گا وہ چاہے درہم اور دنانیر ہوں چاہے کوئی اور چیز عوض میں ہو، یعنی کسی بھی صورت میں کسی چیز کے عوض میں بھی زمین کو کرایہ پر اجارہ پر نہیں دیا جا سکتا. اور اگر کسی نے ایسا سودا کر لیا تو وہ کہتے ہیں کہ حاکم کا اور قاضی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس سودا کو ختم کروا دیں، اس معاملہ کو ختم کروا دیں، فسخ کروا دیں. یعنی ان کے نزدیک زمین کو اجارہ پر کرایہ پر نہیں دیا جا سکتا. ایسے ہی زمین کی کاشت کے حوالے سے ان کی رائے ہے اور فرماتے ہیں کہ زمین کے کاشت کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ زمین کا مالک جو ہے وہ اپنی چیزیں استعمال کرے، اپنے آلات استعمال کرے، ہل چلانے کے لیے اپنے جانوروں کا استعمال کرے، خود ہی زمین میں بیج ڈالے، یہ سارے چیزیں خود کرے. ایک صورت زمین کی کاشت کی یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ جو زمین کا مالک ہے وہ دوسرے لوگوں کو کاشت کے لیے بلا معاوضہ دے دے. یعنی اپنی زمین ہے وہ کسی اور کو دے دے اور ان سے کہہ دے کہ جی تم کاشت کرو اس میں، لیکن اس دینے کے بدلے میں ان سے کچھ چیز وصول نہ کرے. اور تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ جو زمین کا مالک ہے وہ زمین کو کاشت کے لیے کسی کو دے دے اور وہ جس کو دی ہے وہ اس میں ہل چلائے، خود ہی بیج ڈالے، خود ہی محنت کرے. اور جب فصل تیار ہو جائے تو فصل تیار ہونے کے بعد جو زمین کا مالک ہے وہ اس فصل سے، اس پیداوار سے اپنا حصہ وصول کر لے. اب یہ حصہ وہ پہلے بھی مقرر کر سکتا ہے اور بعد میں کم زیادہ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی شرح کے اعتبار سے بھی کر سکتا ہے
تو یعنی پیداوار لے سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی اور شرط نہیں لگا سکتا، یعنی پیسوں کے عوض میں اس کو زمین نہیں دے سکتا یا کسی بھی اور چیز کے بدلے میں نہیں دے سکتا۔ ہاں جو پیداوار ہوئی ہے اس پیداوار سے ہی کچھ حصہ لے سکتا ہے مزارع سے جس کو زمین دی ہے۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں کاشت کے حوالے سے، تو یہ کہتے ہیں یہ 3 ہی ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی مزدوروں کے بارے میں ان کی رائے ہے کہ مزدور سے صرف اتنا ہی کام لیا جائے جتنی اس کی طاقت ہے، جتنا وہ کام کر سکتا ہے، اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالا جائے، اور جتنا وہ کام نہ کر سکے اس سے زیادہ اس کو کرنے کے لیے نہ کہا جائے، نہ دیا جائے۔ ایسے ہی دولت کی منصفانہ تقسیم کے حوالے سے ان کی رائے ہے کہ دولت کو برابر تقسیم کیا جائے، یہ اسلام کا حکم ہے، جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا دیا جائے۔ کسی امیر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی غریب سے اس کا حق چھین لے، اس کا مال و دولت لے لے۔ اور ملک کے اندر اگر دونوں طرح کے لوگ ہیں، غریب بھی ہیں امیر بھی ہیں، تو یہ حاکم کا اور قاضی کا فرض ہے کہ وہ امیروں پر ٹیکس لگا کر امیروں سے دولت لے کر غریبوں کو دے، تاکہ غریب جو ہیں وہ بھی اپنی زندگی گزار سکیں، وہ بھی اپنے معاش کا بندوبست کر سکیں، ان کی جو تنگ دستی ہے اور فاقہ دستی ہے اس کو وہ ختم کر سکیں۔ تو یہ جو ہے حاکم وقت اور خلیفہ وقت کا فرض بنتا ہے۔ تو یہ دولت کی منصفانہ تقسیم ہے، کبھی اگر امیر ہیں تو ان سے لے کر غرباء کا حصہ غرباء کو دیا جائے، غرباء میں تقسیم کیا جائے۔ تو یہ ان کے کچھ معاشی افکار تھے جن کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ بھی یہی نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے علامہ ابن حزم کے معاشی افکار کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور ان کے معاشی افکار میں ایک فکر ان کی مزارع سے بیگار لینا، یعنی اس سے زیادہ قائم نہ لینا، اور ایسے ہی ضرورت کے وقت ٹیکس لگانا کہ امیروں پر ضرورت کے وقت ٹیکس لگا دیا جائے۔ معاشی ذمہ داریوں کے حوالے سے ریاست کا جو کردار تھا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ مجبوری کی حالت میں جو ان کا فتویٰ تھا کہ مال چھینا جا سکتا ہے کسی اور سے، یہ فتویٰ ہم نے دیکھا۔ وصیت کے بارے میں ان کا فتویٰ دیکھا۔ ترکہ میں غریبوں کا حق کے جو تھا اس کے بارے میں ان کی رائے۔ اجارہ کے بارے میں کہ زمین کو اجرت پر قطع نہیں دیا جا سکتا۔ ایسے ہی زمین کی کاشت کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ زمین کی کاشت کی انہوں نے 3 صورتیں بیان کی تھیں اور بتلایا تھا کہ یہ 3 جائز ہیں۔ ایسے ہی مزدوروں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ مزدوروں کے بارے میں انہوں نے بتلایا کہ ضرورت سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ ایسے ہی دولت کی منصفانہ تقسیم کہ امیروں سے لے کر غریبوں کو دینا، غریبوں کا حق دینا، اس کے حوالے سے ہم نے پڑھا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک یہ سوال ہے کہ جی علامہ ابن حزم کے معاشی افکار بیان کریں۔ عموماً اس طرح ہی پوچھا جاتا ہے، تو اس کے جو معاشی افکار ہیں امام ابن حزم کے، ان کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ ایسے ہی یہ سوال علامہ ابن حزم کے حالات زندگی بیان کریں، تو یہ پچھلے سبق میں ہو چکا ہے، اور ان کے معاشی افکار بھی بیان کریں، تو یہ معاشی افکار کا جائزہ آج کے سبق میں، یعنی گویا کہ ہمارا یہ سوال جو ہے اس کا جواب مکمل ہو چکا ہے۔ ان کے حالات زندگی بھی ہو گئے اور ان کے معاشی افکار کا تذکرہ بھی ہم نے کر لیا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 17 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلیں گے اور امام ابن تیمیہ اور ان کے معاشی افکار کا جائزہ لیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔